نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 45۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ یقین دلایا کہ اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ تعالی خود مدد کرتے ہیں اور وہ طاقتور ہیں، غالب ہیں اور مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی نظام حکومت کا ایک خاکہ پیش فرمایا ہے کہ اگر وہ اہل ایمان کو دنیا میں غلبہ اور اقتدار اور حکومت عطا کریں تو پھر ان کی کارگزاری وہ ہوگی جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی یہ خبر دی کہ جب ان کو حکومت ملے گی تو وہ یہ کام کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثناء قبل بلا، یعنی یہ عمل کے وجود میں آنے سے پہلے عمل کرنے والوں کی تعریف ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں خلفائے راشدین کی بڑی منقبت ہے کیونکہ ان کا دور حکومت اس آیت کی سچی تصویر تھا۔ اسلامی نظام حکومت عالم کے لیے رحمت ہے، مگر مجرم لوگ انجانے اندیشوں کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو وہ کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے اہل ایمان کو روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مادی فائدے بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور مادی فائدے وہ اس کے علاوہ ہیں، وقت کی پابندی، احساس ذمہ داری، جماعت بندی، ایک دوسرے سے میل ملاپ اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ خوبیاں بھی نماز کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم اہل ایمان کو زمین پر حکومت دیں گے تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کا نظام قائم کریں گے، خود بھی نماز کے پابند ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا کام ان کا یہ ہوگا وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد میں شامل ہے اور اس کے ذریعے سے غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے اسلام کا بابرکت نظام کہ اس کی برکت سے کوئی شخص بھوکا ننگا باقی نہیں رہ سکتا۔ تو برسر اقتدار جماعت کا کام یہ ہوگا کہ وہ خود بھی زکوٰۃ ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہوگا۔
اور تیسرا کام وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وہ خود تو اس اصول کی پابندی کریں گے ہی مگر دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے، کیونکہ دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانا یہ ان کے فرائض منصبی میں داخل ہوگا۔ نیکی میں تمام اچھی باتیں آ جاتی ہیں اور برائی میں ہر نقصان والی چیز شامل ہے۔ برائی خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اخلاق سے ہو یا اعمال سے ہو، اس سے روکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حکومت برائی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور پھر پورا خطہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نظام حکومت کے متعلق 4 بنیادی اصولوں یعنی نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا انہیں بیان فرمایا ہے، اور اسی کے اندر ہمارا انفرادی نظام بھی ہے اور اجتماعی نظام بھی اسی میں ہے۔ اس قسم کی اسلامی نظام حکومت کا مکمل نقشہ صرف خلافت راشدہ کے دور میں ملتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں مختلف مقامات پر کہیں کہیں یہ اثر نظر آتا ہے۔ آج بھی جہاں پر مسلمان حکومتیں قائم ہیں وہاں پر اسلامی نظام حکومت کی کہیں کہیں کوئی جھلک سی نظر آتی ہے، مگر مکمل اسلامی نظام حکومت آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ فرما دیا کہ عن قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ جب خلافت راشدہ کا بوجھ اٹھانے والے اس آیت میں جو بیان کی گئی ہیں شرائط اس پر پورا اتریں گے، اور اس سے قبل کی آیت میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ ان صفات کے حاملین وہ لوگ ہوں گے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ قصور صرف یہی تھا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ وہی پاکیزہ روحیں ہیں جنہیں مشرکین کی زیادتی سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی تھی، اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اولین سبقت کرنے والے مہاجر لوگ تھے جو مدینے پہنچے تو انصار ان کے معاون بن گئے۔ اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ انہی مہاجرین کے ذریعے قائم فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب مہاجرین ہی تھے۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں اقتدار عطا فرمایا تو انہوں نے اس آیت کے تقاضوں کو حرف بحرف پورا کیا۔ خلافت راشدہ میں نماز کا قیام کے لیے بڑا اعلیٰ قسم کا انتظام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام گورنروں کو یہ ایک سرکولر جاری کیے اور انہیں فرمایا کہ تمہارے تمام امور میں میرے نزدیک نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی حفاظت بھی کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے باقی امور کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز کے لیے ایسا مکمل نظام ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بھی فرد نماز سے غافل نہ ہو، بے نماز نہ ہو۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کا بھی ایک عمدہ نظام قائم تھا۔ زکوٰۃ امیروں سے وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی آدمی بھی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ خلفائے راشدین نے ہر نیکی کے کام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ہر برائی کی جڑ اور بنیاد کاٹ کر رکھ دی۔ تو اس آیت میں جو 4 کام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، خلفائے راشدین نے ان کا حق ادا کر دیا۔
اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے، بلکہ آگے چل کر اس میں تبدیلیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، تغیرات بھی آ سکتے ہیں۔ چنانچہ خلافت راشدہ کی جھلکیاں کچھ عرصے تک تو نظر آتی رہیں، مگر بالآخر نظام میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، خلوص کی جگہ خود غرضی آئی، اجتماعی فائدے کی بجائے ذاتی فائدے کو ترجیح دی جانے لگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برائے نام رہ گیا، زکوٰۃ کی حقیقی روح ختم ہو کر رہ گئی، بے نمازوں کی اکثریت ہونے لگی، اور حکام خلاف شرع کاموں کے مرتکب ہونے لگے، ظلم بڑھتا گیا، لوگ کھیلوں کی طرف، تماشوں کی طرف راغب ہو گئے، اور زیادہ تر لوگ زیب و زینت کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس طریقے سے اسلامی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ چونکہ مکی زندگی کے آخری دور میں اہل ایمان کے مصائب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے یہاں پر، اور فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو بے شک ان سے پہلی قومیں یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور فرمایا وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کے ہر شخص نے آپ کی تکذیب کی، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور اسی طرح وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، قوم نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، وہ اصحاب مدین، اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی کوئی بات نہ مانی، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں جادوگر کہہ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ جب آپ اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل کھڑے ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا گیا، مگر اللہ رب العزت نے پیچھا کرنے والوں کو پانی میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت پار لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھٹلانے والوں کی ان تمام تر زیادتیوں اور اذیتیں دینے کے باوجود فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی، ان کو ایمان لانے کا موقع دیا، پھر جب وہ کسی طرح بھی سیدھے راستے کی طرف نہ آئے، ایمان نہ لائے، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو فرمایا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو سزا دی، کسی کو پانی میں ڈبو کر سزا دی، کسی پر پتھر برسا کر سزا دی، کسی پر تیز ہوا چلا کر ان کو سزا دی، اور کسی کو چیخ سنوا کر سزا دی، اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورۃ انعام آیت نمبر 45، فرمایا کہ پھر ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے ہوئی میری گرفت، اس مقام پر ارشاد فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کرنے والے تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے زمین پر ظلم کا ارتکاب کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر ایسے ظالم قسم کے لوگوں کو مسلط کر دیا کہ ان کے گھر بھی گرا دیے، ان کے عبادت خانے بھی گرا دیے، ان کے مردوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔
بخت نصر اسرائیلیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر اپنے ساتھ لے گیا اور پھر انہیں بابل میں 100 سال تک ذلت کی زندگی گزارنی پڑی۔ ان کی بستیاں ویران ہو گئیں گویا کہ وہ الٹا دی گئی ہوں، اور بعض قوموں کو اللہ رب العزت نے زلزلے کے ذریعے سے اور بعض کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے ظالم تھے۔ پرانے زمانے میں کسی بستی کا کنواں زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج تو پانی پہنچانے کے لیے بہترین جدید قسم کے نظام ہیں، اور اس زمانے میں کنویں ہی پانی کے لیے استعمال ہوتے تھے، بلکہ واحد ذریعہ یہی ہوتا تھا پانی کے حصول کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستیوں کو اس طور پر ہلاک کیا گیا کہ وہ بئر معطلہ، کہ ان کے کنویں بھی ویران پڑے ہیں۔ جب پانی نکالنے والا ہی کوئی نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ کنویں بھی اجڑ گئے۔ وقصر مشید، اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والے بڑے بڑے ان کے مضبوط مکانات اور محلات وہ اجڑے پڑے ہیں، ان میں رہنے والے وہ بڑے بڑے امیر، وہ تکبر کرنے والے رئیس، وہ جن کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں، وہ سارے نابود ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پرانی قوموں کا انجام بیان کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم بھی ان قوموں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرو گے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاؤ گے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرو گے، تو پھر تمہارا انجام بھی اسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب مکے والوں نے مشرکین نے بات کو نہ مانا اور نہ سمجھے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل نے اپنے ایک اونٹ کی ناک میں سونے کی نکیل ڈال رکھی تھی۔ حضرت عمر کے قبضے میں وہ اونٹ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو قربانی کا جانور بنا کر اللہ کی نیاز کے طور پر بیت اللہ میں بھیج دیا۔ گزشتہ قوموں اور کفار اور منکرین کا حال بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ پہلے لوگوں کا بہت برا انجام ہوا جو انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے اور جھٹلانے والے تھے، اور اگر یہ اب کے مشرکین مکہ بھی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام سابقہ قوموں کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔